جنت الفردوس کے لیے اور تعبیرات ہیں اور چھوٹی جنت کے لیے اور تعبیرات ہیں. اس سے میں کہتا ہوں عربی سیکھ، عربی سیکھ. یہ جو ضربہ جزر وہ ضربہ ہے نا، اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ جو مدرسوں کے طالب علم ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہے، کالج کے لڑکوں کی نسبت مدرسے کے لڑکوں کو جلدی غصہ آتا ہے. اب میں 20 سال سے مدارس چلا رہا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے. میں نے کہا ان کا پہلا سبب ہوتا ہے ضرب ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتما ضربتو ضربنا ماری جا ٹوٹی جا ماری جا ٹوٹی ماری جا ٹوٹی. بول اثر کرتا ہے، بول اثر کرتا ہے. وہ لکیر کے فقیر آ رہے ہیں، کچھ سیدھا ہی بدل دے، کچھ چنگا جا سیدھا بات ہو گئی. بارن ٹوٹر دے سیدھا ہی پائی جاتے. عربی سیکھو بیٹا، قرآن سے جڑو، قرآن کو دل لگا کے سمجھو. یہ ناانصافی ہے اہل مدارس کی جو قرآن کے ساتھ ہدایہ ثالث پڑھائی جاتی، مشکات پڑھائی جاتی. قرآن آپ سمجھ میں عربی کا مصطلح اتنا نہیں ہے کہ اس نے قرآن کو ہم سمجھ سکیں. قرآن کتنا حسین ہے. ہماری مثال اس کی ہے کہ جو بڑے خوبصورت باغیچے میں ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا. قرآن جیسا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. امام راضی جیسی 30 جلدیں نہیں 30 کروڑ جلدیں لکھ دی جائیں تو بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کے مطالب معنی کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو بچوں قرآن سے جڑو اور اپنے نبی کی سیرت سے اپنے نبی والی زندگی کو سیکھو. تبلیغ میں جانے کو جو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اللہ کے جو اہل اللہ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، تبلیغ میں جاؤ. جتنے بھی تربیتی اور اصلاح کے کام ہیں کسی کے ساتھ بھی جڑو تاکہ تزکیہ نفس قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور صرف پڑھنے سے تزکیہ نہیں. قرآن کو اپنا حفظ جان بناؤ، قرآن سے جی لگاؤ. تو اللہ آپ اور جب قرآن کی خوبصورتی کو کھولے گا نا پھر آپ کا کہیں دل نہیں لگے گا. جنت میں ابن قیم نے لکھا ہے جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں علماء بیٹھے ہوں گے اور وہاں اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا. اور پھر جب تک جنت باقی جنتی باقی، اور جب تک اللہ ہے جنت ہے جنتی ہے. تو یہ مجلس ابد الآباد لگے گی اور کبھی بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوں گے. کبھی بھی قرآن کے معانی ختم نہیں ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر سورۃ فاتحہ کی میں تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لگ جائے. ایک چھوٹی سی خوبصورتی بتاتا ہوں. محاورہ ہے نہ میں چائے پیوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. جب آپ دو چیزوں کا انکار کرنا ہو نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی. انگریزی میں ہے neither this nor that، نہ یہ نہ وہ. اور عربی میں ہے لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذه. پہلی دفعہ عربی ادب، اشعار، نظم، نثر، خطب، کتابیں سب کھنگال کے دیکھ. اللہ نے ایسی تعریف کی ہے جو کہیں نہیں. غیر اور لا، سبحان غیر اور لا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر اور لا کو اکٹھا کیا جو اللہ نے. یہ
آپ نے پیچھے کچھ پڑھا ہوا ہو تو پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا، ورنہ تو دین و جمع نہیں کر دے۔ تو وہ ایک نواب صاحب ان پڑھ تھے، تو ان کے سیکرٹری نے کہا حضور آپ پڑھی لکھی خاتون سے شادی کریں، کیونکہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ تھوڑا آپ کا ساتھ دے، کہا ٹھیک ہے رشتہ ڈھونڈو۔ تو ایک پڑھی لکھی خاتون کا رشتہ ڈھونڈ گیا۔ انہوں نے کہا میں نواب صاحب کی سے تھوڑی بات کروں گی پھر میں ہاں کروں۔ تو ٹھیک ہے، نواب صاحب آ گئے، اس نے فارسی کا شعر پڑھا، نواب صاحب اس کا ترجمہ کر پاکڑ لگا جی ایک بار مڑ پڑے تھے، اس نے دوبارہ پڑھا، پاکڑ لگا مہربانی کر کے ایک بار مڑ پڑے جاتے، اس نے دوبارہ پڑھا۔ تو سیکرٹری نے کوئی لقمہ دیا، نواب صاحب سمجھ آ گیا نا؟ ہاں وہ تو سمجھ آ گیا کہ جھگا نہیں ہوگا۔ تمہارے سامنے غیر اور لا بیان کرنا وہ نواب کی طرح ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کر گیا میرا اللہ، کیا کہہ دیا میرے اللہ نے، غیر اور لا۔ سبحان اللہ، غیر المغضوب علیہم یہ دونوں اسم ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ مغضوب علیہم ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جو اسم ہوتا ہے اس میں وہ دوام کے لیے ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے وہ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ مغضوب علیہم ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ آتے رہیں گے۔ ضال پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہیں، حتیٰ کہ ضالین پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حسن قرآن ہے۔ خیر میرا تو کہنا ہی بنتا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، بیٹا قرآن سے دو، میرے اپنے نبی کی سیرت سے دو، غیبت سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت۔ دیکھو ہم باقی جو ہیں مقادر فکر ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتے ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، وہ ہم سے نفرت رکھتے ہیں، محبت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو سورت ایک لفظ میں غور کرو، اہدنا، اہدنا، اہدنی، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے اہدنی الصراط المستقیم، اللہ نے کہنا اہدنا، سب کی ہمدردی میں ہدایت مانگو۔ سورت فاتحہ ہمیں سب کی ہمدردی اور محبت سکھا رہی ہے، اہدنی کو اہدنا، سب سے محبت کرو۔ جنت دوزخ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے سب کو عزت دینی ہے، سب کو احترام دینا ہے، ان کے اچھے یا غلط عقائد ان کے ساتھ، ہمارے اچھے یا خراب عقائد ہمارے ساتھ، لیکن عزت دینا، محبت دینا، اہدنا پہ غور کرو تو نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں بھی جتنا بھی وقت رہتا لگاؤ، چیلا لگاؤ، ساتھ لگاؤ، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے جڑو، ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو۔ اور آپ سب جوان بچے ہو، میں آخری بات کر دوں، کوئی آپس میں دو بچے لڑے ہوئے ہوں تو ایک دوسرے سے صلح کر دیں، معافی مانگ لینا۔ اللہ اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض ہے تو اس میں ایمان نہیں آ سکتا، نور نہیں آ سکتا، نور علم نہیں آ سکتا، تو سارے بچے اس کی نیت کرو۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو دین کے لیے قبول ہو۔ میرے استاد جی مولانا تریق صاحب رحمہ اللہ کے لیے آپ سب کا جاریہ بنے۔ میں جب 3 چیلے لگا کے رائمنڈ میں داخل ہونے کی درخواست دی تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ میرے والدین راضی نہیں تھے، انکار کر دیا۔ تو پھر میں گاؤں آیا تو لمبے میں نیازم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا صاحب پہلے مدرس وہاں بنے تھے، تو میں نے ان سے علم کے سفر کی ابتدا کی تھی۔ تو میرے بڑے محترم ہیں، میں ان کے لیے نفل بھی پڑھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ نیت کرتے ہو نا سارے، غیبت نہیں کرنی کسی کی، ٹھیک ہے؟ وہ ہاں تو غیبت نہیں کرنی، جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں،
बदजुबानी भी नहीं करनी, और अगर लड़े हुए हो तो सुलह कर, उसकी नियत कर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। भाई सब लोग तशरीफ रखिएगा, सब लोग अपनी जगह पर तशरीफ